السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 11 فرسٹ ایئر کی نظم پہلی حمد۔ شاعر کا نام ہے حفیظ طائب۔ مرکزی خیال اس کا آپ کے سامنے ہے۔ شاعر حمد کے ذریعے ہمیں خدا کی حقیقی اور خالص بندگی کا درس دے رہا ہے۔ تمام مظاہر فطرت اور کائنات کا مربوط نظام خدائے واحد یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کائنات میں جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یکتا ہے۔ پھر شعر نمبر 1 پہ آ جاتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے کس کا نظام رہنما ہے افق افق، جس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ حل لغت ہے نظام حکمرانی حکومت سلسلہ، رہنما رہبر راستہ دکھانے والا رہنمائی کرنے والا۔ افق آسمان کا کنارہ جو زمین سے ملا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مطلع چاند یا ستارے کے طلوع ہونے کی جگہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور افق سے مراد پوری دنیا بھی ہے۔ دوام کا مطلب ہمیشگی، ہمیشہ رہنے والا۔ گونج بادگشت وہ آواز جو گنبد یا بند مکان میں دیر تک سنائی دیتی ہے۔ تشریح: حفیظ طائب کا شمار اردو کے جدید نعت گو شعراء میں ہوتا ہے۔ حفیظ طائب کی قرآن مجید پر بھی گہری نظر تھی۔ انہوں نے قرآنی آیات کا بھرپور مطالعہ کیا ہوا تھا۔ ان کی یہ نظم حمد ایک گہری اور وجدانی تحریر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور حسن کو بیان کرتی ہے۔ یہاں شاعر اللہ کے نظام اور اس کی پائیداری کی بات کرتا ہے۔ اللہ کا نظام ہر جگہ موجود ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کی ہمیشگی افق افق میں گونج رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس کے نظام میں آج تک کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی قیامت تک آئے گی۔ نظام افلاک، نظام ارض و سما، نظام کائنات، سورج چاند ستاروں کا نظام جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا ہے، اس طرح اپنی حدود و قیود میں بہترین طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح ان کو دوام حاصل رہے گا کہ تا قیامت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا محافظ اور رازق ہے اور کائنات کی ہر چیز کو منظم رکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا اور دنیا سے باہر کائنات میں لاکھوں بلکہ اربوں نظام کا کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے نظام اللہ تعالیٰ کی چلا رہا ہے اور ہر جگہ اس کی حکمرانی ہے۔ تمام اشیاء و اجسام اپنے ہر امر کے لیے اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ الغرض ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ بقول شاعر: منظر کی حد سے لے کر پس منظر تک دیکھ لیا، ہر محور کا مرکز تو ہے، حد نظر تک دیکھ لیا۔ شعر نمبر 2 ہے شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ حل لغت ہے شان جلال بڑی شان والا، عظمت و بزرگی والا، ایسی بڑی جس کی بخشش عطا عام ہے، اور ایسی بزرگی وسعت جو دل میں خوف اور تعظیم پیدا کرتی ہے۔ عیاں ظاہر جو چیز بالکل صاف اور روشن ہو۔ جبل پہاڑ، یہاں جبل سے مراد ہر پہاڑ۔ رنگ جمال حقیقت کا نظارہ، تجلی خداوندی عرفان الہی۔ جمع ہونا، اکٹھے ہونا، قائم ہونا۔ افق آسمان اور زمین کے ملنے کی جگہ، کنارہ افق یا افق سے مراد ہے ہر افق۔ اس شعر میں شاعر حفیظ طائب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت اور جمال کو مختلف مناظر کے ذریعے بیان کر رہے ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے اور اس کی عظمت کا ادراک کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و خوبصورتی پہاڑوں اور آسمان کے مختلف مناظر کو جوڑ کر بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کا روب جلال اور شان و شوکت پہاڑ میں ظاہر ہے، اور اس کا حسن و دلکشی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا حسن افق افق میں جمع ہوا ہے۔ شاعر نے کائنات کے مختلف مناظر استعمال کرتے ہوئے اللہ کی شان و جلال اور جمال کو بیان کیا ہے کہ پہاڑوں کی ہر چوٹی پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی شان واضح نظر آتی ہے۔ پہاڑ اپنی قوت، بلندیوں اور استقامت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظیم طاقت اور جلال کا اظہار کرتے ہیں۔ شعر ہے دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر اپنی نشان تو نے۔ شاعر افق کے مختلف رنگوں کو اللہ تعالیٰ کے جمال کی نشانی کے طور پر بیان کرتا ہے۔ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت آسمان کے رنگ بدلتے ہیں اور یہ رنگ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی اور جمال کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ ہر افق پر اللہ کی خوبصورتی کا نقش جمع ہوا ہے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا نشان ہے۔ اس شعر میں شاعر انسان کو اللہ کی قدرت کو پہچاننے اور اس کی عظمت کا ادراک کرنے کی دعوت۔ خوبصورتی کا نقش جمع ہوا ہے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا نشان ہے۔ اس شعر میں شاعر انسان کو اللہ کی قدرت کو پہچاننے اور اس کی عظمت کا ادراک کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہر ذرہ اس بات کا شاہد ہے کہ خدا ہے، حیراں ہے مگر عقل کے کیسا ہے وہ کیا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے مکتوم کس کی موج کرم میں صدف صدف، مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق افق۔ حل لغت مکتوم پوشیدہ چھپا ہوا، صدف موتی سیپ چھوٹا سمندری جانور جس کے جسم پر ایک سخت خول ہوتا ہے۔ موج کا مطلب لہر، کرم مہربانی جس کے اندر کی پھر وہ صدف کا دوبارہ لکھا جس کے اندر کی تہ کا مادہ جم کر موتی بن جاتا ہے۔ مرقوم لکھا گیا یا لکھا ہوا، ذکر کیا وفا عہد وفا یا وعدہ پورا کرنا، حروف وفا محبت اور اخلاص کی علامت۔ تشریح: شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ
کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن عام نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ مکتوم کا مطلب ہے پوشیدہ چھپا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کی نظروں سے پوشیدہ ہے لیکن مظاہر قدرت میں اس کی نشانیاں واضح نظر آتی ہیں اور وجود باری تعالیٰ پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ موج کرم اللہ کی رحمت اور کرم کی لہریں ہیں۔ صدف یعنی جو اندر چھپائے ہوئے ہوتی ہیں، اس طرح اللہ کی رحمتیں اور کرم ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں جیسے سیپ میں موتی پوشیدہ ہوتا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو دنیا میں ہر جگہ ہیں موجود ہیں لیکن ہمیں ان کا ادراک نہیں ہوتا، جیسے سیپ میں موتی چھپا ہوتا ہے اور صرف مخصوص حالات میں ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمتیں بھی ہر جگہ موجود ہیں، ہمیں انہیں پہچاننے اور محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ شاعر نے اللہ کی محبت اور اس کے کرم کو بیان کیا ہے جو انسان کو دنیاوی فرقوں اور تفریقوں سے بالا تر کر دیتی ہے۔ خدا کی کرم نوازی انسان کو ہر قسم کی مادی خواہشات سے آزاد کر دیتی ہے۔ اللہ کی قدرت اور اس کا کرم ہمیشہ موجود ہے اور انسان کو اپنے یقین کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ کی کرم نوازی اور رحمت ہر انسان کے لیے موجود ہے بشرطیکہ کہ انسان خود اس کے کرم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے یقین اور عمل کو مضبوط بنائے۔ کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں نعمتوں میں ہر بندہ برابر کا شریک ہے اور وہ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق۔ اہل لغت طلب جہاں تلاش جستجو، کس کی طلب میں یہاں کس سے مراد اللہ تعالیٰ یا محبوب حقیقی۔ اہل محبت کرنے والے وہ لوگ جو محبت کے سچے پیکر ہیں، یعنی وہ لوگ جو محبت میں مخلص اور وفادار ہیں۔ داغ داغ زخمی غمگین ادا انداز ناز، کس کی ادا یہاں کس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کرم ہے اور ادا سے مراد محبوب کا خوبصورت دلکش انداز۔ حشر بپا یعنی قیامت کا منظر، ہنگامہ ہونا، افق ہر طرف یعنی پوری دنیا۔ تشریح اس شعر میں شاعر نے اللہ کی قدرت، رحمت اور محبت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ شاعر نے محبت کی شدت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تکالیف کو بیان کیا۔ طلب محبت کی جستجو اور تلاش کو ظاہر کرتا ہے۔ اہل محبت سے مراد وہ لوگ ہیں جو محبت میں سچے اور مخلص ہیں، جو اپنے محبوب کی محبت میں ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ داغ داغ سے مراد وہ زخم اور نشانات ہیں جو محبت کی راہ میں ملتے ہیں۔ یہ لفظ محبت کی شدت اور اس کی تکلیف کو ظاہر کرتا ہے۔ جب محبت میں جستجو کرنے والے محبت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں مختلف رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس وجہ سے ان کا دل داغ داغ ہو جاتا ہے۔ کس کی ادا یہاں کس سے مراد اللہ تعالیٰ یا محبوب حقیقی قدرت اور کرم ہے اور یہاں محبوب کے خوبصورت دلکش انداز کی طرف اشارہ ہے۔ یہ الفاظ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ محبوب کی ادائیں کس قدر دلکش اور پرکشش ہیں۔ حشر عربی زبان کا لفظ ہے جو قیامت کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ یہاں شاعر نے یہ لفظ محبوب کی اداؤں کی تاثیر بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے جس سے دنیا میں قیامت کی کیفیت برپا ہو جاتی ہے، ہر طرف ہنگامہ اور شور غل برپا ہو جاتا ہے۔ افق سے مراد ہر سمت ہے۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ محبوب کی اداؤں کا اثر صرف ایک جگہ تک محدود نہیں بلکہ ہر سمت ہر طرف دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اداؤں کا اثر پوری دنیا پر ہے اور ہر انسان اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ حل لغت سوزاں جلتا، تپش، شدید گرمائش، گرم یاد آوری، کسی کا خیال۔ یہاں پر لفظ محبوب کی یاد کو ظاہر کرتا ہے۔ نفس باطن، ذات، روح، سانس، زندگی کی علامت۔ فرقت جدائی دوری، شعلہ نوا آتش بیانی، افق ہر سمت پوری دنیا۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی جدائی میں اس کا دل شعلے کی مانند جل رہا ہے، یہ کیفیت ہر سمت پھیلی ہوئی ہے، یعنی اس کی جدائی کی شدت اور درد ہر جگہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ حفیظ صاحب کے اس شعر میں محبت کی شدت اور جدائی کے درد کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ محبوب کی جدائی میں اس کا دل شعلے کی مانند جل رہا ہے اور یہ کیفیت ہر سمت ہر جانب پھیلی ہوئی ہے۔ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ شعر کی فنی خوبصورتی اور فکری گہرائی قاری کو محبت کی شدت اور جدائی کے درد کی عکاسی کرتی ہے۔ شاعر اپنے پروردگار کی حقیقی محبت میں جا رہا ہے کہ کب اس کی اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات ہوگی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے دیدار کے لیے بے چین تھے اور دیدار کی دعائیں کرتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے بلایا اور ایک رات اپنے نور کی تجلی کا اظہار کیا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کر۔ یہ اس کی مکمل تشریح۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ویڈیو شیئر کریں، لائک کریں۔